تو کسی ایسے ہی کیڑے مکوڑے نے یہ سوال کیا تھا سوشل میڈیا پر کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو جگہ جگہ یہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کیا انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ جس سے آئی لو محمد کہہ رہے ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اس ظالم کو تو میں یہ جواب دیتا ہوں، بن دیکھے جب یہ حال ہے۔ ارے دیکھتے تو بات الگ تھی، سر ہتھیلیوں پر لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بنا دیکھے یہ حال ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو اور اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہے، باوجود اس کے ہم اپنی ماں اور باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا اسی میں پریشان ہے کہ ایک ایسی قوم ہے، نہ اپنے خدا کو دیکھیے نہ اپنے نبی کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بنسبت اس قوم کا حال یہ ہے، دوسروں کو پرچار کر کر کے بلانا پڑتا ہے، اور یہ بنا اعلان کے جمعہ میں بھر جایا کرتے ہیں۔ آج تک کبھی جمعہ کا پوسٹر لگتا ہوا دیکھا آپ نے کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے والی ہے؟ بچپن سے کبھی سنا آپ نے؟ ایک اذان ہوتی ہے ساری صفیں بھر رہی ہیں۔ ہر مسجد کا حال ہے۔ جمعہ میں کون تمہیں دعوت دے کر بلاتا ہے؟ مؤذن صاحب گھر گھر جاتے ہیں، پوسٹر لگایا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اس بات سے تو دنیا خوف زدہ ہے کہ آخر ان کو کون جمع کرتا ہے ان صفوں میں، اور صفوں میں آنے کے بعد کسی کی کوئی وی آئی پی صف نہیں ہے۔ جو پہلے آیا وہ پہلے بیٹھ گیا۔ وہ کسان کا بچہ بھی سامنے بیٹھ سکتا ہے، کسی غریب مزدور کا بچہ بھی پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، اور بادشاہ اگر تاخیر سے آئے تو پیچھے ہی بیٹھا رہے۔ یہ نظام کہاں سے ہے؟ یہ آج تک ان کو کون بنا کر رکھا ہے؟ دنیا اس بات سے خوف زدہ ہے میرے عزیزو۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مورخ ہے انگریز، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے دنیا میں ریولیوشن آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، جیسے مارکس کا، لینن کا، اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے شخصیات آئی، انہوں نے دنیا کے نظام کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن ان کا انقلاب، ان کا ریولیوشن 100 سال سے زیادہ تک نہیں چلا۔ ان کے اپنے شاگرد جب تک تھے تب تک ان کے انقلاب میں دم تھا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب میں نے دیکھا ہے، 14 صدیوں کے بعد بھی آج بھی پوری طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور وہ انقلاب ہے مکہ کی سرزمین سے اٹھا ہوا، محمد الرسول اللہ کی زبان سے لایا ہوا، اور مدینے کے بادیہ نشین بغیر چپل کے ایک لباس میں چلنے والے وہ صحابہ کا لایا ہوا انقلاب ہے۔ اور زمانہ بدلتا گیا، حکومتیں بدلتی گئی، کتنے طوفان آئے، کتنے اندھیریاں، کتنے کیا کیا آئے، لیکن اس انقلاب میں آج بھی وہ دم ہے، آج بھی وہ اثر ہے کہ ایک بار اگر ان کے نبی کو کوئی چھیڑ لے تو پوری دنیا میں یہ سڑکوں پر آ جاتا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ 1400 سال ہو گئے، یہ جان باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ۔ یہ جمعہ آج تک ہمارے سلامت ہیں۔ کتنے درندے آئے اذانیں بند کرنے کے لیے، قرآن پر پابندیاں لگانے کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ 1400 سال یوں ہی نہیں گزرے ہمارے۔ لوگ کہتے ہیں آج حالات خراب ہیں، اس سے بھی بڑے حالات خراب ہو کے گئے۔ چنگیز آیا، ہلاکو آیا، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، بغداد کی پوری سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا۔ اس وقت جب اسلام نہیں رکا تو آج کے نشیڑیوں سے کیا اسلام رکے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن حالات آئے اور گئے۔ لیکن آج تک یہ جو جان باقی ہے، کون تمہیں جمع کرتا ہے آج؟ ویسے تو مسلمان کسی کی جلدی ماننے والے نہیں، کسی کو قائد بھی نہیں مانتے۔ کوئی ہمارا ایک لیڈر ایسا ہے نہیں جو سب کو جمع کر دے، اس کے باوجود بھی ان صفوں میں کون جمع کرتا ہے؟ امام کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے تمہیں جمع کرنے کی۔ بھائی امام کی حیثیت کو کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہر مسجد کا وہ بیچارہ وہ اپنے ہی گھر بار کی فکر میں ہے۔ لوگ اس کو خالی جمعہ اور امامت کے طور پر دیکھتے ہیں، باقی جمع کرنے کی طاقت یہ پوری وہ نہ امام کی ہے نہ مؤذن کی ہے، اور بڑے نیتا کی بھی نہیں۔ جب ان کا کوئی بڑا نیتا نہیں، کوئی بڑا قائد نہیں، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں صفوں میں ان کو ہر جمعہ کون جمع کرتا ہے؟ اور صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کون جمع کرتا ہے؟ یہ رمق، یہ دمک آج تک ان کے چہروں پر باقی کیوں ہے؟ آج پوری دنیا تمہیں
आतंकवाद का एक लेबल लगाने के लिए क्या क्या नहीं हरबे इस्तेमाल किए, पूरी मीडिया का इस्तेमाल किया। दाढ़ी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है, टोपी दिखे तो लोग कहें टेररिस्ट है। सब प्रोपेगेंडे के बावजूद न टोपी उतरी न दाढ़ी उतरी। आज भी है या नहीं है? इसलिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये रमक, ये दमक, ये जान आज तक बाकी क्यों है? इसलिए कि हमारा रसूल जिंदा है तो दीन भी जिंदा है। रसूल जिंदा है और जिंदा रसूल का दीन क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। हमारे अंदर जो जिंदगी बाकी है ना, ये जो रमक दमक है, ये जो कुछ भी चमक दमक है, सिर्फ इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, वो है आज भी हमारे दरमियान। इसीलिए अल्लाह के बड़े अज़ाबात नहीं आते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह इस कौम पर वैसा अज़ाब नाजिल नहीं करेगा जैसे पिछली उम्मतों पर करता था, इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम फरमा है। अब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये, आप इन मस्जिदों में आए, कभी खुदा की तस्वीर नहीं देखी, कभी खुदा का कोई चेहरा, कोई उसका आकार नहीं देखा और नहीं सुना है, और हम बता भी नहीं सकते। जो आंखों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। बात समझ के चलो, जो नजरों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी चीज में समा नहीं सकता, वो मुहित नहीं है। अब दूसरी बात, यहां तक तुम्हारी जिंदगी बाकी है। दूसरी एक बात, जब भी आप मस्जिदों में जाते हैं, इमाम साहब से क्या क़िरात सुनते हैं? फजर में, मगरिब में, इशा में तो बुलंद आवाज से क़िरात होती है, सुन तो लेते हो, जुमा में भी होती है। जब भी आप आते हैं, रकात बांधने के बाद इमाम जो है पहले क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है ना, सूरह फातिहा ही पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खामोशी से सुनते हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, सालों से। तो कभी आज तक एक मुक्तदी जो इमाम के पैजामे के पीछे तो लगा रहता है, इमाम की नाड़ी कहां बंधी है वो तो देखता रहता है, इमाम कहां जा रहा है कहां नहीं ये तो देखता रहता है, एक बार भी कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहा कि बहुत पुरानी हो गई सूरह, कोई नहीं तो पढ़ो? कभी कहा किसी ने? बल्कि हालत ये है, कोई नहीं कहता इमाम से कि क्या मौलाना हर दिन तो सूरह फातिहा पढ़ते ही हो, हर दिन सूरह फातिहा पढ़ते हो? कोई नहीं कहा कि ये पुरानी हो गई, नया कुछ लेके आओ। नहीं, बल्कि अगर इमाम नया करने की कोशिश करे तो कौम उसको सीधा कर देगी। वही पढ़ो जो मेरे नबी ने पढ़ा है, वही पढ़ो। क्यों? आज तक कोई भी चीज जब हम देखते हैं कंटिन्यू, बिरयानी 4 दिन कंटिन्यू नहीं खाई जा सकती, 5 दिन रोज दाल चावल भी नहीं चलता। इंसान की तबीयत ऐसी है कि हर चीज उसको बदल बदल करके चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कभी नया का तस्वुर भी नहीं आता। क्यों? एक ये चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मस्जिदों में हमारे कुरान वही है, सूरह फातिहा से शुरू करता है इमाम, उसके बाद चाहे कुरान में कहीं से भी पढ़े, सूरह फातिहा तो पढ़ता है। लेकिन किसी मुक्तदी को आज तक इस बात पर कोई शिकायत नहीं है। तीसरी एक और चीज, तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। तुम्हारे बाप का कलमा क्या था? और दादा का कलमा क्या था? परदादा का कलमा क्या था? सदियों से एक ही कलमा चल रहा है, एक ही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा कभी आपने अपने अब्बा से भी नहीं पूछा, मौलाना से भी नहीं पूछा, बहुत साल हो गए कोई नया कलमा तो लाते हैं, थप्पड़ लगेगा, कहे नया नहीं इसमें है, यही पुराना है। बल्कि हालत यह है, दूसरा कोई डायलॉग हो, कोई गाना हो, कोई भी चीज हो, 4 महीने 6 महीने चल सकती है, साल भर 2 साल, उसके बाद वो सुनने को दिल नहीं करता। आदमी चाहता है ये पुराना हो गया, अब कुछ नया सुनाओ। कलमा तैयबा को कोई भी उम्मती ये नहीं कहता पुराना हो गया। अरे 70,000 बार भी पढ़े तो उसमें जिद्दत और लज्जत और आती, कभी पुराना नहीं होता। ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास हैं। ये जुमा की जमाअत, ये कुरान की हक्कानियत, ये कलमा तैयबा की जिद्दत जो हर जमाने में है,
کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والا ہے؟ کسی بھی جگہ پر تمہیں یہ چیزیں نہیں مل سکتی. ہر جگہ بہت کچھ بدلاؤ ہے. ہاں میں بتا سکتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، لائے کتابیں اور ہم بتاتے ہیں اس کے کتنے کتنے نسخے ہیں، کتنے. بائبل میں آج کتنے نسخے، 70 سے زیادہ نسخے الگ الگ ملتے ہیں. یونان میں الگ ہے اور یورپ میں الگ ہے. جو انجیل، بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ سب بدلی ہوئی ہیں. اور ہمارے ہاں کی کتابیں، ہمارے دیش میں جو بہت ساری